السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں ماما کی طرف آئی تھی تو میری چھوٹی سسٹر نے ایپل اور بنانا کا ملک شیک بنایا ہوا تھا، تو وہ مجھے بول رہی تھی پی لو، پر میرا دل نہیں کیا، یہ میرے بھائی کا اور اس کا تھا تو وہ پینے لگ گیا۔ اس کے بعد جی ماما نے یہ آلو گوشت بنایا ہوا تھا، چکن آلو اور شوربے والا سالن تھا، بڑا ہی مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا بلاگ بناتی ہوں۔ جب میں بلاگ بنانے کے لیے اس کا شارٹ لینے کے لیے آئی تو مجھے بھوک لگ گئی، میں نے کہا یہ تو میں کھاؤں گی۔ پھر میں نے ماما سے بولا کہ آپ ہمیں نان منگوا دیں ساتھ، ہم نان کے ساتھ نہیں یہ لگا کے کھائیں گے، تو ماما کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ تو بس پھر اس کے بعد یہ آٹے گوندنے والی مشین اور اس کی باتیں میں اور ماما کرنے لگ گئے کہ آٹا گوندنے والی مشین جو ہے مطلب ایک سہولت ہی ہے۔ تو میں دیکھ رہی تھی ماما کے نا گلاس کم ہوئے پڑے تھے شیلف کے اوپر، ورنہ یہ پوری شیلف نا گلاسوں سے بھری ہوتی ہے۔ اوپر ماما کے سارے برتن دوسرے ہوتے ہیں، جو مہمان آئے تو یوز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ نیچے والے جو تھے نا گلاس کم تھے، تو میں پوچھ رہی تھی، تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ میں ولاگ بھی بنا لیتی ہوں۔ اس کے بعد یہ پاپا کے کوئی دوست ہیں، وہ عمرہ کر کے آئے تھے، تو یہ کھجوریں اور پانی انہوں نے بھیجا تھا۔ مجھے نا یہ پیکنگ اچھی لگی تھی کھجوروں والے شاپ پر بیگ کی، ورنہ وہ یوزلی لوگ جو ہیں وہ زپ والے بیگ جو دوسرے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے وہ والے دے دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ماما لوگوں کی نا موٹر وغیرہ خراب ہوئی ہوئی ہیں، تو یہ موٹر کے لیے نا باہر وہ ہو رہا تھا، بور ہو رہا تھا، تو میں اس کی شارٹ لیا۔ میں نے کہا دیکھو کتنا ٹیکنیکل کام ہے نا۔ اور اچھا یہ بخور ہے، یہ میری چھوٹی سسٹر نے آرڈر کیا تھا آن لائن، تو یہ اس کے کافی دیر ہو گئی تھی تو پڑا تھا، تو ہم نے چیک ہی نہیں تھا کیا ہے، میں نے نہیں دیکھا تھا، باقی گھر والوں نے دیکھ لیا تھا۔ تو پھر میں دیکھ رہی تھی، اچھا یہ اس طرح نا کونس ٹائپ ان کی شیپ بنی ہوئی ہے، اور ان کو جلا دیں تو آپ الماری میں اگر ان کو جلا کے رکھ دیں نا تو آپ کے ہر کپڑے میں سے خوشبو آتی ہے، اور اسی طرح اگر آپ کمرے میں جلا دیں تو اچھی ایک فریگننس آتی ہے روم میں، تو بڑی پیاری لگتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو جلا کے نا تو اپنے یہ کسی برتن کے اندر یا کوئی جو ہوتے ہیں دوسری چیزیں جن کے اندر برنر ہوتے ہیں، وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ باڈی پہ پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آپ لگا کے اس کا دھواں دیں نا، تو یہ آپ کے بڑی اچھی خوشبو نا کپڑوں میں سے اور جسم میں سے آتی ہے۔ اور یہ نا فیس واش تھا، تو یہ بھی میرا بھائی لے کے آیا ہوا ہے، تو مجھے دکھا رہا تھا کہ یہ فیس واش نا پونڈس کے فیس واش سے اچھا ہے اور وہی پرائز ہے۔ تو یہ اس کا برنر ہے جو ہم نے بخور یوز کیا، دکھایا میں نے آپ کو، اس کے اوپر یہ لگاتی ہیں اور یہ جو دھواں ہے نا وہ یہ جیسے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں نا، ان سے دھواں نیچے کی طرف اترتا ہے، تو وہ بڑا پیارا سا لگتا ہے، جلتا ہوا بھی، اور فریگننس تو ویسے بھی آتی ہے۔ تو یہ میری چھوٹی بہن مجھے سمجھا رہی تھی کہ اس طرح، تو میں پھر ولاگ بھی بنا رہی تھی۔ تو یہ اس قسم کے ان کے برنرز ہوتے ہیں، بڑے پیارے پیارے اور بھی ہوتے ہیں، لیکن اس نے جو آرڈر کیا تھا وہ یہ برنر تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ یہ اس کے اوپر رکھا اور ساتھ میں نا اب اس کو جلایا گیا۔ اچھا ہم لوگ نا کافی دیر جلانے کی کوشش کرتے رہے، آپ کو آگے نظر آئے گا کہ ہم لوگ کافی دیر نا اس کے لیے وہ کرتے رہے تھے جلانے کی کوشش، پر وہ جل نہیں تھا رہا لیٹر سے، اور ماچس کے ساتھ یہ جلتا نہیں تھا، تو لیٹر کے ساتھ میری چھوٹی سسٹر کافی ٹائم لگی رہی پر اس سے نہیں چل رہا تھا۔ تو پھر ہم نے کہا ہم کوئی سگریٹ تھوڑی پیتے ہیں جو ہم سے جلے گا لیٹر، اور پھر ہم ہمت ہار گئے تھے، ہم نے کہا چلو ماما آتی ہے، ماما سے کہیں گے وہ جلا کے دکھا دیں۔ تو یہ میری چھوٹی سسٹر اپنا بایا لے کے آئی تھی، تو مجھے اس کا کلر اور اس کا ڈیزائن بڑا پیارا لگا تھا، تو یہ بڑا شاندار سا تھا بایا، بازوؤں کے آگے وہ ہوا تھا امبرائڈری، چھوٹے چھوٹے فلاورز بنے ہوئے تھے، اور باقی جو ہے بایا بالکل پلین تھا اور درمیان میں بٹن تھے۔ تو یہ ریڈی میڈ ہی بائی کیا تو بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ آج میرے وائس اوور میں تھوڑا شور ہے کیونکہ میں ماما کی طرف بیٹھ کے وائس اوور کر رہی ہوں، تو یہاں پہ اچھا خاصا شور مچا ہوا ہے۔ تو بس اس کے بعد پھر ہم برنر کو جلانے کی کوشش میں لگ گئے کہ چلو برنر جلا کے دیکھتے ہیں، تو لیٹر جل ہی گیا آخر کار۔ اچھا بلاگ میں نے آپ کو تھوڑا دکھایا، لیکن ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے تھے اس کو جلانے کی، تو بس یہ پھر جلا، لیکن یہ تھوڑا سا جلا، زیادہ نہیں جلا تھا، تو ابھی ہمیں اور اس کو جلانا تھا، تو بس ہم نے جلا لیا اس کو، اور یہ نا اب دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی بھی نہیں نکل رہا تھا کیونکہ ہم نے کم اس کو آگ لگائی تھی،
اس کو تھوڑی دیر آگ لگا کے رکھیں تو پھر یہ اس کے اندر سے اسموک نکلتا ہے. جو اسموک نکلتا ہے نا وہ اصل میں خوشبو ہوتی ہے. تو بس اب میں ٹرائیاں کر رہی تھی. ہم دونوں بہنیں آج اسی کے ساتھ لگے رہے ہیں کہ بس کسی طرح یہ جل جائے اور میں دیکھ لوں. میرے باقی بہن بھائیوں نے تو اس کو جلتے ہوئے دیکھا. اچھا میں خود بھی ڈر رہی تھی, یہ میں چلا رہی تھی لیکن میرے سے بھی نہیں جل رہا تھا. بس اسی طرح کافی دیر ٹرائیاں کر کے ہم تھک ہی گئے کہ اب کرنا کیا ہے. یہ جلتا تھا اور جب جیسے ہی آگ چلتی تھی میں تو بٹن سے ہاتھ ہی ہٹا دیتی تھی. تو اب میری چھوٹی سسٹر لگی ہوئی تھی کوشش کرنے. کافی دیر اس نے بھی کوشش کی تو پھر آخر کار جل ہی گیا. جب جل گیا تو پھر اس نے کافی دیر نا اس کو ایسے تھوڑی دیر جلا کے رکھا کہ وہ تھوڑا سا جلے تاکہ وہ اس کے اندر سے پھر دھواں وغیرہ نکلنا سٹارٹ ہو. یہ آپ کو دھواں نظر آ رہا ہوگا, یہ دھواں نکل رہا. تو مجھے یہ تھا یہ گر نہ جائے اس سے نا بیڈ شیٹ کے اوپر, نہ بیڈ شیٹ جل جاتی ہے. کیونکہ میرے گھر میں میرا دیور جو تھا نا وہ شیشہ پیتا تھا تو اس کا بھی ایک وہ ہوتا تھا نا دھواں کوئلہ, وہ لگا گرا تھا. یہ دیکھیں یہ اس طرح نا سٹیپس نیچے لیتا ہے دھواں. اچھا وہ ہاتھ ماری جا رہی تھی, میں نے کہا دھوئیں کو آنے تو دو تم. تو اس طرح نا یہ سیڑھیاں سے اترتا ہے دھواں تو بڑا پیارا سا لگتا ہے. تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا. تو ہے بڑی اچھی چیز. پھر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا اب یہ جل گیا نا تو اس کو ضائع نہ کرو. یہ اسی طرح نا میرے پاپا کی یہ الماری ہے کپڑوں والی, جہاں پہ پاپا کے صرف کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا اس کے اندر ہی نا اس کو رکھ دو کہ اس کا دھواں جلتا رہے گا اور کپڑوں میں نا خوشبو آ جائے گی. تو بس ہم یہ کرنے کے, یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا دھواں نکل رہا. اس کے بعد یہ ہم لوگوں نے نان منگوا لیے تھے اور ہم لوگوں نے نان کھائے اور نان کم پڑ گئے. پھر ہم نے اور بھی منگوائے, یہ ایک آلو شوربہ اور ایک پائے کا شوربہ. تو ہم لوگوں نے پھر مل کے یہ کھائے. مجھے پائے کا شوربہ بھی بڑا پسند ہے, پائے ویسے نہیں پسند لیکن شوربہ پسند ہے. بس پھر ہم نے کھائے اور میں گھر چلی گئی. آپ نے چینل کو لائک کرنا, شیئر کرنا, سبسکرائب کرنا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.